بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت کر جانے کے بعد قریش کے دو سرداروں ابو سفیان اور ابی بن خلف نے ایک پیغام مدینہ والوں کے لیے بھجوایا، جس کا مضمون اس طریقے سے تھا کہ ہمارا اور تمہارا رابطہ ٹوٹ جانا ہمارے لیے دیگر عرب قبائل سے تعلقات ترک کر دینے سے زیادہ افسوسناک ہے، لیکن جو قدم تم لوگوں نے اٹھایا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تم نے ایک ایسے شخص کو پناہ دی ہے جس کا شمار مکہ کے بزرگوں میں ہوتا ہے، اور اسے پناہ دے کر تم لوگوں نے ہمیں اپنے معاملات میں مداخلت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم تمہیں یعنی انصار کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو اس کے اور ہمارے درمیان قرار نہ دو۔ وہ یا تو کوئی نیک انسان ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے تم لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں اور اس کے وجود سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی خطا کار ہے تو وہ بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ تم لوگوں سے طلب کریں اور ضروری کارروائی انجام دیں۔ انصار نے جب یہ خط دیکھا تو ایک مسلمان شاعر قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ قریش کے پیغام کا جواب حز و آمیج، جس میں نندا کی گئی ہو، برائی کری ہو، اشعار میں دیں گے۔ ہم اس بات کا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی کلام چاہے نثر میں ہو یا نظم میں، صحرائے عرب میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا تھا، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کے بقول حز و آمیش اشعار جو زہریلی تیروں سے بھی زیادہ اثر رکھتے تھے۔ قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک حز و آمیز نظم لکھ کر کے قریش کے نام بھیج دی، لیکن اس نظم کے ملنے کے باوجود قریش اپنی دست درازیوں سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے ایک بار پھر اہل مدینہ کے لیے خط روانہ کر دیا۔ البتہ اس مرتبہ ان کا مخاطب منافقوں کا سربراہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اس خط میں قریش نے عبداللہ بن ابی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تم نے ہمارے ایک رشتہ دار کو جو مکہ سے بھاگ نکلا ہے مدینے میں پناہ دے رکھی ہے، لہٰذا اگر تم اسے ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے اور تم لوگوں کا قتل عام کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمنواؤں نے اس پیغام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتے تو وہ منافقین نہ کہلاتے۔ عرب باشندے کہتے ہیں کہ منافق وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں شروع سے آخر تک ہاں یا نہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہی بحث کرتے رہتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور جب بھی رائے شماری ہوتی تو موافق یا مخالف رائے دینے سے کتراتے تھے۔ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے دو خطوں سے جو ان کا انصار اور منافقین کو بھیجے ہیں خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تو اس بار انہوں نے مدینے کے یہودیوں کو مخاطب قرار کرتے ہوئے ایک پیغام بھجوایا کہ وہ لوگ کسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن یہودیوں نے بھی واضح جواب نہیں دیا کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں۔ البتہ انہوں نے پردے کے پیچھے سے یہ وعدہ ضرور کر لیا کہ وہ ضرور وقت پر قریش کا ساتھ دیں گے۔